السلام علیکم فیض بھائی میرا سوال یہ تھا کہ روزوں کے دن میں اگر رات میں کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے وہ بڑا کنفیوز رہتا ہے سحری تک. ایک تو نہانے کا بھی تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور سحر کھا لیتا ہے اور پھر نماز پڑھنا یا نہیں پڑھنا, پھر روزے میں بھی شک آتا ہے کہ روزہ ہوگا یا نہ ہوگا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک حدیث جو خاص طور پہ رمضانی دنوں میں بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کو 70 ثواب ملتا ہے, پھر 70 سے 700 اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ حدیث رمضان کے لیے خاص ہے یا ہر دن کے لیے خاص ہے؟ بھائی دو سوال کی کہ ایک آدمی اگر رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کے روزے کا کیا معاملہ ہے. دیکھیے روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے, تو وہ اس حالت میں اٹھیں گا, سحر کریں گا, اس کا روزہ شروع ہو جائے گا, اس کے بعد غسل لے اور پھر نماز کو چلا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہت سی مرتبہ اپنی عبادتوں میں ہم خامخواہ شرماتے ہیں. جیسے ایک آدمی رات میں بیوی کے ساتھ سویا, اب صبح اس کو شرم آ رہی سب لوگ سامنے نہانے جانے کو, اس لیے کہ پھر گھر والے سمجھ جائیں گے کیا ہوا, اس کو کیا کو ضرورت پڑی. تو اب یہ خامخواہ کا مسئلہ ہے. فطری چیزوں کو ہم نے غیر فطری بنا دیا, غیر فطری چیزیں ہماری فطرت کا روپ اختیار کر گئی. انسان رہتا ہے, انسانی سماج ہے, تو یہ فطری عمل ہے کہ انسان ساتھ رہیں گا, شادی شدہ ہے تو یہ کام کر سکتا, اس کو غیر فطری بنا دیا. اور جو غیر فطری عمل ہے اس کو آج ہم نے فطرت بنا دیا. یہ بہت ایک عجیب بات ہے, اس بات کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب جو ہے ان کی کچھ مجبوری تھی, جس مجبوری کی وجہ سے وہ اس بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. اگر رہے تو پھر ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ بھی بیمار ہو کر اس بیماری میں ملوث ہو جائے, سمجھ رہے ہیں. اور وہ بیماری ایسی تھی کہ اس کا علاج نہ ہو سکے, پھر بیوی بھی ایسے مرض میں شوہر کو بھی ہو جائیں گا. ڈاکٹر نے کہا اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اب اس شوہر کے پاس کیا حل ہے؟ دوسرا نکاح. یہ فطری ہے نا. تو ان کے دوسرے نکاح کے بارے میں ان کی بیوی کا یہ قول تھا کہ تم کسی عورت سے دوستی کرو کالج یا اسکول میں یا جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں جا کر ایک دوستی کرو اور اس کو گرل فرینڈ بنا کے جو کرنا ہے اس سے کرو, لیکن شادی نہیں کرنا دوسری, میرے جیتے جی. تب دو ہی آپشن ان کے پاس, ایک تو اس کو گلا گھوٹ کے مار دینا تاکہ پھر شادی کرے, یا دوسرا دعا کرنا اللہ جلدی مر جائے تو میں دوسری شادی کر سکتا ہوں. مطلب فطری چیز ہے دوسرا نکاح, تو جو غیر فطری, اور غیر فطری چیز کو بول رہے گرل فرینڈ بناؤ, جو کرنا ہے کرو, میری پوری جات ہے, بس شادی نہیں کرنا, آفیشیل کام نہیں کرنا, ان آفیشیل کرو. کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ ہو گیا معاملہ ہمارا. تو فطری عمل ہے. اب اس میں کیا شرمانے کا نہیں, انہوں یہ سوچیں گے, انہوں وہ سوچیں گے, انہوں بولیں گے رمضان بھی نہیں چھوڑ رہے, انہوں تو سوچیں گے فلاں ہے. ہوتا کچھ لوگوں کا ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رات رمضان ہوتے اور ہم جنابت کی حالت میں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے, سحر کرتے, اس کے بعد ہم غسل کرتے. تو رمضان میں بھی انسان کے لیے جو چیز حلال ہے تو آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اور عبادت کا معنی یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے آدمی عبادت میں رہیں گا. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. اپنے کام کریں گا, ضرورتیں پوری کریں گا, کمائیں گا دھمائیں گا, اور اس کے بعد خاص مخصوص عبادتیں فرض اور نفل اور سنت کریں گا. تو بہرحال یہ غیر فطری نہیں. دوسرے نوجوانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک دن پورا روزہ جو ہے میں پریشان رہا. میں نے کہا کیوں؟ تو میرے کو رات میں احتلام ہو گیا, ابھی تو غیر شادی شدہ ہے. پھر اب میرے کو صبح شرم آئی تھی گھر میں, کیا بولے کیوں نہا رہا بول کے. تو پھر بولے میں نے عصر تک نہیں نہایا بولے. پھر عصر کا چھپ کے جا کے نہا کے آ گیا بولے, لیکن پورا دن کوفت رہی میرے کو بولے. مطلب اس نے دیکھیے رمضان کے مہینے میں پوری نماز ضائع کیا, فجر کیا, ظہر کیا, عصر کیا. کیوں؟ شرم, خامخواہ کی جھجک کہ بولے وہ نہاؤں گا تو لوگ گھر والے کیا سوچیں گے, کیا سوچیں گے بتائیے. تو میں بولا جمعے کو نہاتے ہو؟ نہاتا ہوں. روز کب نہاتے؟ تو بولے ایک دن اور نہاتا. تو جب کیا سوچتے گھر والے؟ تو جب کچھ نہیں سوچتے. بولا پھر تم نے یہ کیوں سوچے کہ آج کچھ سوچیں گے لوگ؟ خامخواہ نہیں ہے نا. اور اگر سوچتے بھی ہیں تو اس میں کیا شرم کی بات ہے کہ مجھے غسل کی ضرورت تھی. کیا کریں گے یہاں پہ گھر والے؟ بولے نہیں کوئی ضرورت نہیں, تم ہم کو معلوم تم کو ضرورت نہیں ہے, چلو نکل جاؤ. کیا کریں گے؟ کیا گھر والے کیا کریں گے آپ کو؟ میں نے کہا تو کچھ نہیں کریں گے, لیکن میرے کو شرم آ رہی تھی نا. اپنی شرم کی وجہ سے ہم فرائض کو چھوڑے. تم نے رمضان میں بہت پریشان تھے. دیکھیے آپ دینی ماحول نہیں ہونے سے گھروں میں لوگوں کے نہیں سمجھنے سے کتنے مسائل پیدا ہوتے, کتنے مسائل پیدا ہوتے. اور یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ان سب چیزوں کو. اور باقی دنیا میں سب ہم کو سمجھتا, دنیا کے معاملے میں سمجھتا, شادی کی تیاریاں کیسے ہونا, اس کی باریک سے باریکیاں ہے نا, رسم کیسے ہونا, اس کی باریک سے باریک مسائل, رسم کے مسائل ان کے ایجاد کر رہے سب بدعتیں ہیں, لیکن اس کے سب معلوم ہے. شریعت میں ایک اپنا گھر میں بچہ نہا رہا تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے کو نہیں سمجھتا کہ اس کو ضرورت ہوگی, نہانے دو نا اس کو. نہیں ہاں برابر کیوں نہا رہے تھے بیٹے؟ تو وہ اس شرمندگی کی وجہ سے لوگ پوچھیں گے اثر تک رافی چھپکے سے نہایا بولے میں آ کے. کیسا عجیب بات ہے. میں نے کہا یار تمہارے پاس مسجدیں تھی, جا کے مسجد میں نہا لیتے. مسجدوں میں آج کل انتظام ہے نہانے کا. نہیں بولے وہاں بھی لوگ پوچھتے وہاں کیوں نہ رہا. یہ تو بڑا مسئلہ تھا, وہاں کیوں نہ رہا.
اچھا کیا تو مسجد میں نہیں گیا. مسئلہ تو ہے اپنی جگہ, ٹھیک. تو بہرحال لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. آپ ایکسپلین کیجیے گھر والوں کو, آپ ان کو بتائیے کہ مجھے ضرورت تھی اور یہ سب پوچھنے کے سوالات نہیں ہیں. جو پوچھنے کا وہ پوچھیے, میں کہاں جاتا ہوں, کہاں آتا ہوں, دوست میرے کون ہے, یہ کیا نعرہ کیوں اور یہ فلاں کیوں کر, ٹھیک. مطلب یہ لاجیکل ہے نا اس کے پیچھے. آدمی اچھا کوئی کپڑے لیا تو بچے پوچھتے کہ نئے کپڑے کیوں لیا, اچھا نئے لیے, بہت اچھا کرے آپ نے. تو سمپل ایسی ہے. لیکن ہم نے ایسا ماحول ایسا بنا دیا گھر کا کہ دینی کام غیر فطری کام غیر فطری, اور غیر فطری کام فطری ہو گیا ہو, ہے نا. کیا غسل کے لیے کریں, بولا اگر سمجھو تمہارے وہی بھائی تمہارے گھر والے تم کو, اور میں جانتا تھا گھر کا ماحول کیسا ہوں گے. کبھی کالج میں دیکھو لڑکی کے ساتھ تو کیا کریں گے, انہیں کچھ نہیں بولتے ہو, بولتے بس جہاں بھی کر رہے اچھا کرنا بس. مطلب دیکھیے غیر فطری کام افیئر کرنے کو وہ بالکل وہ کر رہے, اور نہانا اس کو تو اس کو شرم آ رہی. تو کیسا ہمارا پورا ماحول دیکھ رہے نا. شیطان نے اس کو ایسا ہم کو لگایا کہ وہ فطرت غیر فطرت اور غیر فطرت فطرت ہوگی. مطلب پورا معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے. اور اللہ رحم کرے, اگر ایسی حال رہا تو بہت برے حال. تو اپنے گھروں کو دینی ایک ماحول بنائیے. تو بہرحال تو وہ اس معاملے میں کیا کریں گا کہ وہ غسل کریں گا اور نماز ہو جائیں گا فجر کی. لیکن اس کے سحر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. سحر بالکل درست ہے, اس لیے کہ روزے کے لیے جو ہے طہارت شرط نہیں ہے. ہاں لیکن فجر کے لیے. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا, ہاں جو روایت ہے 1 کا 70 اور 70 سے 700 ملتا ہے. تو دیکھیے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر اعمال جو انسان کرتا ہے اس کی نیکی 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 رمضان اور غیر رمضان سب کے لیے ہے. رمضان اور غیر رمضان سب کے لیے 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 رمضان اور غیر رمضان سب دنوں میں ثواب ملتا ہے. اسپیشل رمضان کے تعلق سے ایسی کوئی بات بہرحال میرے علم میں نہیں ہے, واللہ عالم, پھر اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں کہ رمضان میں بالخصوص عمرے کو چھوڑ کر کوئی چیز کا اس طرح ثواب ملتا ہے. اور عام دنوں میں 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 یہ ہر بار نیکیوں کا یہ اجر اور ثواب ہے.